ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نیک عمل 2 کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لایا جائے گا، الگ الگ روایات ہیں، اس میں 3 لوگوں کے متعلق فرمایا گیا، ایک عالم، ایک شہید اور ایک امیر آدمی پیسے والا۔ حالانکہ تینوں اچھے لوگ تھے دنیا میں۔ یہ جو امیر تھا بہت پیسہ بانٹتا تھا، اور یہ قاری قرآن تلاوت اچھی کرتا تھا، اور یہ شہید تو جنگ میں شہید ہوا تھا لڑ کر کے۔ تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن کو بلائے گا، بتا تو قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی، تو نے اس آواز کا کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا بہترین انداز میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں، کیا آواز ہے، اور لوگوں نے تعریف کر دیا، دنیا میں تجھے تیرا بدلہ مل گیا، یہاں قیامت میں کچھ نہیں، جاؤ جہنم میں۔ مالدار آئے گا، اس سے رب تعالیٰ فرمائے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا رب تعالیٰ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے، بہت خیرات کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو نے تو یہ نیت سے تقسیم کیا تھا نا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں، سخی کہیں، تیری مال کی تعریف کریں، تو لوگوں نے تو وہ تعریف کر دی، دنیا میں جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا، تیری خواہش ہو گئی، یہاں کچھ نہیں۔ اسے بھی فرمایا جائے گا دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا جو شہید ہے اس کے لیے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی، کیا کیا؟ کہا اے اللہ میں لڑتا رہا کافروں کے مقابل میں اور اپنی جان دے دیا۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ تو یہ سوچتا تھا نا کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، لوگ تجھے بطل جلیل کہیں، مجاہد کہیں، تو یہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا رہا۔ اگر تیری یہی خواہش تھی اور لوگوں نے تیری تعریف دنیا میں بہت کر دی، اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے، اسے بھی دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ یہ ریاکاری ہے۔ یہ پہلا حساب جن لوگوں کا ہونے والا ہے، یہ 3 لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کوئی پیر ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ 5 سوالات نہ کر لے۔ ان میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ یہ ہر ایک کو بتانا پڑے گا، ہر ایک کو بتانا پڑے گا۔ اب آپ اپنی اپنی تیاری کر لو کہ کہاں کہاں خرچہ کیا، اللہ کو مجھے بتانا ہے۔ آج اگرچہ تم ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے، کیئر نہیں کرو گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا پل پل بتانا ہوگا، وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہی اب آیت کریمہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا۔ کافروں کی جماعت کو فرشتے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لائیں گے۔ جب لایا جائے گا دوزخ کے کنارے جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی۔ جماعت یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ پھر دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں۔ وقال لهم خزنتها، اور جو دربان ہے دوزخ کے دروازے پر حضرت مالک، وہ فرشتے ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، جو جماعت دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے لائی جا رہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے لوگو کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے کسی نے نہیں سنایا تھا؟ یا آج کے دن کے بارے میں تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے؟ یہ دوزخ کا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب۔ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیے تھے، نبیوں کے پیچھے نہیں چلے، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھے، اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ تم رہو گے یہاں پر۔ یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخ مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہے ہوں گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا، زمین پہ اترانے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب سنیے
1000 سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک۔ کون؟ جو دربان دوزخ ہے، دربان ہے دوزخ کے دروازے کا، وہ 1000 سال کے بعد سن کر کے پوچھیں گے کیا بات ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو؟ کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے، ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے۔ حضرت مالک کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے، کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا۔ پھر وہ 1000 سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے۔ آپ کی بار حضرت مالک کہتے ہیں میں ہمت کرتا ہوں، اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو، اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا آجا میرے بندے میرے پاس، آجا میرے بندے میری طرف آجا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑ، نہیں سنتا تھا، ایک دن بھی نہیں سنا۔ اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ حضرت مالک جب یہ پیغام سنا دیتے ہیں اللہ کا، جہنم میں ایسی چیخ نکلتی ہے جہنمیوں کی کہ پورا جہنم ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے ان جہنمیوں کی چیخ سے، کہ اب ان کو کہہ دیا جاتا ہے خالدین فیہا، اب تم ہمیشہ کے لیے رہو گے یہاں پر۔ اسی لیے میرے عزیزو کفر سے ڈرو، کفر سے ڈرو۔ گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں۔ اسی لیے اولیاء امت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا، کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا، پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں اور مشرکین کے لیے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو اور کفر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا، کفر کو اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب سنیے دوسری آیت ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اس میدان قیامت میں کچھ وہ جماعتیں بھی ہیں جو دنیا میں تقوی حاصل کر چکی تھی، فرمان خدا پر چلتی تھیں، ان کی نمازیں ٹھیک تھی، اللہ سے ڈرتے تھے، اپنی راتیں وہ رو رو کر گزارتے تھے، مولا کو پکارتے تھے۔ وہاں قیامت کے دن اللہ ان کے حال یہ ہیں کہ ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، فرشتے ان کو سجا کر کے لا رہے ہوں گے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف۔ تو جیسے ہی وہ پہنچیں گے فتحت ابوابہا، قرآن میں ہے 7 دروازے جنت کے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ جیسے ہی جنت کے دروازے کھلیں گے وقال لهم خزنتها، وہاں پر بھی دربان ہے ایک، جنت کے دروازوں کا دربان وہ حضرت رضوان ہیں علیہ السلام، وہ فرشتہ وہاں پر ہے، جنت کے دربان ہیں۔ جیسے ہی یہ جماعتیں قریب پہنچیں گی دروازوں کے، کیا کہے گا دربان جنت؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، مبارک ہو اللہ کی سلامتی ہو تم کو۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم، یہ جنتی سلام ہے۔ یہ دربان جنت جو داروغہ ہے جنت کے دروازوں کا، وہ سلام کرے گا فرشتہ جو آ رہے ہیں جنت میں، سلام علیکم طبتم، مبارک ہو، خوش آمدید، اللہ کی سلامتی ہو، فادخلوہا، آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ کے لیے، اب تم بھی یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ اب ہمارے اس چھوٹی سی زندگی میں بتاؤ میرے عزیزوں، اب اندر جیسے ہی جنتی داخل ہوتے ہیں کیسے، سب سے پہلی نعمت کیا ملتی ہے جنت میں؟ اللہ اکبر، آپ کے لیے اور ہمارے لیے سیب ملے گا،
انگور ملے گا، گوشت ملے گا کھانے کے لیے، کیا ملے گا؟ میرے عزیزو سب نعمتیں اپنی جگہ پر، لیکن فرمایا گیا جنتی جیسے ہی جنت میں پہلا قدم رکھتا ہے محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے اپنے امتیوں کے استقبال کے لیے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے میرے عزیزو؟ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد میں مصطفیٰ لے کر رواں ہو